محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا ارادہ ہے، جیسے اللہ کا راضی ہونا، رضا اللہ کا ارادہ ہے، ناراضگی اللہ کا ارادہ ہے، رحم فرمانا اللہ کا ارادہ ہے، کرم کرنا، احسان کرنا، انعام کرنا، سزا دینا، جزا دینا، یہ سب اللہ کے ارادے ہیں۔ اسی طرح محبت بھی اللہ کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے۔ اب جو اللہ کا ارادہ محبت ہے تو اللہ کے ارادے کا ایک ارادے کا نام ہے محبت، اس کے ایک ارادے کا نام ہے رضا۔ تو اس کا جو ارادہ محبت ہے، جس سے اللہ پاک محبت کا ارادہ کر لیتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جب اللہ کو ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کے کچھ اثرات بھی تو پیدا ہوں گے نا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو اللہ کا امر اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا، حکم دیتا ہے کن ہو جا، کیا ہو جا۔ اب یاد رکھ لیں کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ارادہ بھی شے کا کرتا ہے اور ارادہ بھی اس کا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، خواہ عذاب دینا چاہتا ہے، خواہ ثواب دینا چاہتا ہے، خواہ سزا دینا چاہتا ہے، خواہ جزا دینا چاہتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنے امر کے لیے تو اس کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ پاک ارادہ محبت کرتا ہے تو کن پھر فرماتا ہے ہو جا، تو ہر اس کا ارادہ کچھ تخلیق کرتا ہے۔ اللہ کا ہر ارادہ کچھ نہ کچھ، بولیے، تخلیق کرتا ہے۔ جیسے اللہ پاک کا ارادہ کن، سب سے پہلا ارادہ کیا؟ سب سے پہلا ارادہ جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت بھی اس نے ارادہ ہی کیا تھا۔ جب اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا تو اس وقت بھی تو اس نے ارادہ ہی کیا تھا نا۔ انما امرہ اذا اراد، اس نے ارادہ کیا تھا کس چیز کا؟ شیئن، پہلا ایک شے کا۔ یہ بات میں نے غالباً 12 ربیع الاول کی رات، ایسا خیال آ رہا ہے، میں نے لیاقت باغ میں اسی نقطے پر 2 گھنٹے کا تھا وہ، ارادہ کیا ہے اور شے کیا ہے۔ تو وہ رات، پچھلی رات آقا کی آمد کی بات تھی تو اراد شیئن میں حضور کا میلاد بیان ہوا تھا، تو اس میں بھی یہی نقطہ تھا کہ اس نے ارادہ کیا شیئن، شے کا۔ تو شے کا معنی کیا ہے؟ شے کا مادہ ہے شاء، شاء یشاء شیئن۔ شیئن آپ تو کہتے ہیں نا چیز کو، مگر ہم اس کی طے کو جاتے ہیں کہ چیز تو ایک اردو کا لفظ ہم نے بنا لیا نا، اصل عربی میں شیئن ہے کیا؟ شاء یشاء سے ہے، مادہ شیئن ہے مصدر۔ تو فرمایا شیئن کا معنی ہے اس نے چاہا، وہ چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو شے کہا جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے شیئن کہا جاتا ہے۔ تو اس نے فرمایا اذا ارادہ، جب وہ چاہتا ہے، جب اس نے چاہا کس کو؟ شیئن کو، اور شیئن کا مطلب بھی جس کو چاہا، جب اس نے چاہا اسے، جس کو چاہا۔ عجیب بات ہے، چاہا اور شیئن اس کو جسے۔ تو شیئن کا معنی میں نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، چاہت، کہ اس کا امر تخلیق کا یہ تھا، کن فیکون یہ تھا کہ جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا، اراد شیئن، بس کہ جب اس نے اپنی اراد شیئن، چاہا شیئن، چاہت کو، تو پھر فیقول لہ، اس کو کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے کہ یہ کن سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر کچھ بھی نہ تھا تو کس کو کہہ رہا ہے ہو جا؟ اگر کچھ بھی نہ تھا تو ہو جا، امر کس کو دے رہا ہے کہ ہو جا؟
اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو تو نہیں کہہ رہا، وہ تو صاحب ارادہ ہے، وہ تو فرما رہا ہے ہو جا، کن کا فاعل ہے. تو اب فرما کس کو رہا ہے کہ ہو جا؟ اس کا مطلب ہے کچھ تو تھا، کچھ تو تھا جس کو کہا کہ ہو جا، ہو جا. اب اگر ہو جا سے مراد لیا جائے کہ وجود میں آ جا، تو وجود میں وہ شے، وہ چاہت تھی تو اسے کہا کہ ہو جا. ہو جا یہ مستلزم ہے اس بات کو کہ وہ وجود میں تھی، تو تبھی تو اس کو خطاب کر رہا ہے. وہ وجود میں کوئی شے نہ ہو تو مخاطب کیسے بن گئی؟ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اس سے خطاب کیسے؟ آپ ہیں تو آپ سے خطاب کر رہا ہوں. اگر آپ ہوتے ہی نہ میرے سامنے تو میں خطاب کس کو کرتا؟ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو جب کسی کو مخاطب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شے موجود ہے. خطاب موجود کو کیا جاتا ہے، وہ موجود ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کن فیکون ہو جاتی، اس سے مراد موجود ہو جاتی تو نہیں ہے. جو پہلا ارادہ کن تھا موجود تو تھی، تو جب وہ چاہت موجود تھی تو کن ہو جا، پھر ہو جا سے مراد کیا ہے؟ موجود تو تھی، تو اس کا مطلب ہے موجود تو تھی پر مخفی تھی. اور جب فرمایا کن ہو جا تو اس کا مطلب تھا اب ظاہر ہو جا. بڑا چھپ لیا میری چاہت، تو نے بڑا چھپ لیا. میری محبت کے پردوں میں بڑی مدت تجھے چھپائے رکھا. ہائے ہائے. اپنی قربت کے پردوں میں بڑی مدت چھپائے رکھا، اپنے نور کے پردوں میں بڑا طویل زمانہ چھپائے رکھا. میری چاہت تمہیں اپنی قربت میں، محبت میں، اپنے انوار کے پردوں میں بڑا چھپا رکھا ہے. اب ارادہ کیا ہے کہ تجھے ظاہر کر دے. ہو جا سو تو ظاہر ہو جا. تو جب تک وہ ظاہر نہ تھی تو شیئن چاہت تھی، اور جب امر کن سے ظاہر ہو گئی تو وہ محمد ہو گئی. جب تک ظاہر نہ تھی قبل از کن تو حمد تھی. جب تک ظاہر نہ تھی تو حمد تھی، اللہ کا وصف تھی. واہ واہ. اللہ کی شان تھی حمد، اللہ کا وصف جمیل تھی، اللہ کی شان تھی، اللہ کی صفت تھی. جب تک ظاہر نہ تھی قبل از کن تو حمد تھی، اور وہی حمد امر کن سے جب ظاہر ہوئی تو محمد ہو گئی. ہائے ہائے ہائے. جب تک مخفی تھی، ظاہر نہ تھی تو حمد تھی، وہ حقیقت. ظاہر ہوئی تو محمد ہو گئی. محمد جب ہوئی تو اس محمد نے جب اپنی زبان کھولی اس کی شان بیان کرنے کے لیے تو حامد و احمد ہو گئی. حامد اور احمد ہو گئی. اور جب اس کے حسن کو دے کر بنا کر پھر اس نے زبان کھولی اور کہا واہ سونیا واہ. جب اس نے کہا تو وہ محمد ہو گیا، وہ محمود ہو گیا. جب اس نے کہا واہ مولا واہ، کچھ نہ تھا، ظاہر نہ تھا تو حمد تھی، ظاہر ہوئی تو محمد ہو گئی. اب محمد بن کے جب اس نے زبان کھولی اس کی حمد میں تو وہ حامد ٹھہرا، وہ احمد ٹھہرا. اور جب اس خوبصورت کو دیکھ کر اس نے زبان کھولی اور کہا واہ سونے واہ تو وہ محمد ٹھہرا، وہ محمود ٹھہرا. تو بھائی ہماری سمجھ میں تو بات یہ آئی ہے کہ حمد بھی وہی ہے. ہماری سمجھ میں یہ آئی حمد بھی وہی، حامد بھی وہی، احمد بھی وہی، محمود بھی وہی، محمد بھی وہی. اس لیے کسی نے کہا، آج دوپہر کو میں نے وہ شعر پڑھا، اس لیے کسی نے کہا کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی. محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. احد نال احمد
ملیندے گزر گئی. اس میں ترمیم کر کے پڑھا کرتا ہوں کہ محمد محمد کریندے گزر گئی، احد بچوں احمد گلیندے گزر گئی. احد بچوں احمد گلیندے گزر گئی. تے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی. ہائے ہائے، جس ڈاچی کا کھرا پاؤں کا نشان نظر آتا ہے نا، اسی کو چومنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہی حلیمہ کی ڈاچی ہے. ہائے ہائے.